سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق پاکستان کب ٹھیک ہوگا، اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیوں، پاکستان کو کیا ہو گیا؟ اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ بڑی دیر تک میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر ناراض لہجے میں بولا، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ملک کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ میں اس کی ناراضگی سے ڈر گیا اور سنجیدگی سے پوچھا، میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، آخر ملک کو کیا ہو گیا؟ سڑکیں کھلی ہیں، بازار اور مارکیٹیں چل رہی ہیں اور کسی چیز کی قلت بھی نہیں ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ بولا، آپ لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھ لیں، سپریم کورٹ کی حالت دیکھ لیں، کیا آپ کو ملک میں یہ دکھائی نہیں دے رہا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر آہستہ سے عرض کیا، آپ کی بات درست ہے، بلوچستان کے حالات واقعی خراب ہیں اور وہاں لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر انہیں قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر بھی لڑائیاں چل رہی ہیں، حکمران طبقے کا قبلہ بھی ٹھیک نہیں، مہنگائی بھی عام آدمی کے برداشت سے باہر ہے اور لا اینڈ آرڈر بھی آئیڈیل نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ تمام چیزیں تو دنیا کے کسی بھی ملک میں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ دنیا کا کوئی ملک بتا دیں یہاں جرم نہ ہو، یہاں مہنگائی نہ ہو، جہاں کہ عوام اپنے حکمرانوں سے مطمئن ہو، یہاں سرکاری اداروں میں لڑائیاں نہ چل رہی ہوں، یہاں قتل و غارت گیری نہ ہو اور جہاں ریاستی یونٹ ایک دوسرے سے لڑ نہ رہے ہوں۔ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے، وہاں بھی الیکشن ہوا، پورے ملک کی انتظامیہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کے لیے تیاری کر رہی ہے، پینٹاگون میں باقاعدہ میٹنگز ہو رہی تھی کہ ہم ٹرمپ کے طوفان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ میں بھی ترتلی مچی ہوئی ہے اور کل سے نیو یارک میں ہزاروں لوگ ٹرمپ ٹاور کے سامنے کھڑے ہو کر نئے صدر کو گالیاں دے رہے تھے۔ امریکہ، یورپ اور مڈل ایسٹ 2 سال سے مہنگائی کی زد میں ہے۔ آپ وہاں کے لوگ سے پوچھیں، یہ کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ عوام ان پر بھی اعتراض کر رہے ہیں اور پیچھے رہ گئی دہشت گردی تو آپ 29 جولائی کے برطانیہ کے فسادات دیکھ لیں۔ ایک برطانوی شہری نے 3 برطانوی بچیوں کو چاقو سے قتل کر دیا اور اس کے بعد آدھے ملک میں فسادات پھوٹ پڑے۔ ہجوم نے سینکڑوں دکانیں، گاڑیاں، گھر اور آبادگاہیں جلا دی۔ برطانیہ کے 8 شہر 2 ہفتے سے بند رہے اور پولیس کو نہ صرف لاٹھی چارج کرنا پڑا بلکہ آنسو گیس بھی چلانی پڑی۔ لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑ کر ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے 13 سال کے لڑکے کو بھی سزا دی۔ امریکہ کے پچھلے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتیوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ کانگریس اور سینٹ کی عمارتوں میں داخل ہو گئے تھے اور سرکاری دفتر توڑ پھوڑ دیے تھے۔ روس میں چند ماہ قبل داغستان میں مسلمان آبادی پر خوفناک حملے ہوئے تھے اور ان میں درجن کے قریب پولیس اہلکار بھی مارے گئے تھے۔ آپ یوکرائن اور غزہ کو بھی دیکھ لیں۔ غزہ میں 1 سال میں 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یوکرائن میں 2.5 سال سے جنگ چل رہی ہے، پورا ملک برباد ہو گیا۔ جاپان دنیا کا پرامن ترین ملک تھا لیکن وہاں کے سابق وزیر اعظم کو کسی نے گولی مار دی۔ جاپان میں اسلحے پر پابندی ہے لیکن ایک نوجوان نے گھر میں پستول بنا کر وزیر اعظم کو گولی سے اڑا دیا۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے، پاکستان باقی دنیا سے مختلف نہیں ہے۔ اگر دنیا ان واقعات کے بعد ختم نہیں ہوئی تو پاکستان کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہم بلا وجہ پریشان رہتے ہیں۔ نوجوان مجھے حیرت سے دیکھتا رہا۔ میں خاموش ہو گیا تو وہ غصے سے بولا، آپ حکومت کی نالائکی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ آپ کو خان نظر نہیں آ رہا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس بیچارے کو بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے اور اسے وکیلوں تک سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ میں نے غور سے اس کی بات سنی اور پھر ہنس کر جواب دیا، آپ اپنی شہادت کی انگلی ماتھے پر رکھیں۔ اس نے رکھ دی۔ میں نے عرض کیا، ہمارا سب کچھ یہاں ہے۔ ہم یہاں سے مسلمان، عیسائی، یہودی، ہندو اور لادین ہوتے ہیں۔ ہم یہاں سے ہی کامیاب اور ناکام ہوتے ہیں۔ ہم یہاں ہی سے ڈاکٹر، انجینئر، اکاؤنٹنٹ، کھلاڑی اور سیاستدان بنتے ہیں اور ہم یہاں ہی سے اداس اور خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کیسی ہے اس کا فیصلہ بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، ہمارے اس 1350 cc کے دماغ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ دھوپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن دنیا میں اس وقت لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو دھوپ میں نہیں نکل سکتے۔ دھوپ ان کی جلد کو جلا دیتی ہے اور یہ چیخنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کروڑوں لوگ دودھ نہیں پی سکتے۔ کروڑوں لوگوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے
اور کروڑوں سیب کیلا مالٹا نہیں کھا سکتے۔ کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے مالٹا کیلا سیب دودھ اندھیرا اور دھوپ بری چیزیں ہیں اور یہ ختم ہو جانی چاہیے؟ جی نہیں، ان نعمتوں کا کوئی قصور نہیں، قصور یا فالٹ لوگوں میں ہے، نعمتوں میں نہیں۔ بالکل اسی طرح باہر کی دنیا بھی معمول کے مطابق چل رہی ہے، خرابی صرف ہمارے دماغ میں ہے۔ لہذا آپ باہر کی دنیا کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ اپنے 1350 cc کے دماغ پر توجہ دیں، آپ کو یہ دنیا جنت نظر آئے گی، لیکن آپ گلاب کے پھولوں پر توجہ دینے کی بجائے کانٹے گن رہے ہیں۔ گلاب دیکھیے، نوجوان کو میری بات سے اتفاق نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا آپ اپنا فلسفہ بے غیرتی اپنے پاس رکھیں، آپ فطرتاً پٹواری ہیں، آپ کے اندر حکمرانوں کی محبت ابھر رہی ہے، آپ جنرل عاصم منیر سے خوف زدہ ہیں اور آپ خان کے خلاف ہیں وغیرہ۔ میں پیار سے اس کی طرف دیکھتا رہا، وہ خاموش ہوا تو میں نے عرض کیا، میرے پیارے بھائی، میں بھی اسی طرح پریشان رہا کرتا تھا، مجھے بھی بے بسی کا احساس ہوتا تھا، میں بھی غصے سے ابلتا رہتا تھا، لیکن آپ یقین کرو میں نے پھر اپنے دماغ پر کام شروع کر دیا۔ میں نے اس کے ساتھ ہی اپنی انگلی ماتھے پر رکھی، ماتھے کو بجایا اور پھر کہا، میں یہاں سے خود کو بدل لیا اور اب مجھے کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہوتا اور پیچھے رہ گیا کان۔ میں نے لمبا سانس لیا، میں ذاتی طور پر اس سے بہت متاثر ہوں، میں اس کی گیو اپ نہ کرنے کی فطرت کا فین ہوں۔ اس نے جیل برداشت کر کے بھی نئی تاریخ رقم کر دی اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں کو زیادہ قریب ہو رہا ہے۔ اگلا الیکشن جب بھی ہوگا وہ خان کا ہوگا، لیکن یہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے تو اس کا صرف ایک شخص ذمہ دار ہے اور وہ ہے خود خان۔ اسے کسی نے کہا تھا یہ قومی اسمبلی سے استعفے دے دے اور پنجاب اور کے پی کی حکومت توڑ دے۔ عدم اعتماد کے بعد یہ گھر میں بیٹھا تھا، اسے کسی نے گرفتار نہیں کیا تھا، لیکن اس نے احتجاج کر کے سڑکیں بند کر کے ریاست کو گرفتاری پر مجبور کر دیا اور یہ اس پر مقدمہ بناتی بھی چلی جائے۔ فروری کے الیکشن کے بعد بھی اس کے پاس معاملات ٹھیک کرنے کا موقع تھا، یہ سسٹم کو چلنے دیتا، کے پی میں اچھا اور قابل چیف منسٹر لے کر آتا، ریاست کے ساتھ مذاکرات کرتا، باہر آتا اور آئینی اور قانونی جدوجہد کرتا اور سال 6 ماہ بعد یہ وزیر اعظم ہوتا، لیکن یہ خونی انقلاب کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتا ہے۔ یہ 1971 کی طرح فوج کو شکست دینا چاہتا ہے اور تمام سیاستدانوں کو پھانسی پر لٹکانا چاہتا ہے۔ اسے اس کی اجازت کون دے گا؟ عمران خان اگر جیل میں ہے تو یہ اپنی وجہ سے ہے، اس کا ذمہ دار یہ خود ہے۔ یہ اگر آج بھی چاہے تو معاملات سلجھ سکتے ہیں۔ نوجوان کا پارا آسمان کو چھونے لگا اور وہ چلا کر بولا، آپ جیسے بے حس پٹواری اس ملک کو آزاد نہیں ہونے دے رہے، آپ لوگ ہیں۔ میں نے انگلی سے اس کے ماتھے پر دستخط دی اور ہنس کر کہا، بیٹا پاکستان یہاں ہے، آپ جب تک اسے یہاں سے ٹھیک نہیں کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ خواہ جتنا چاہے زور لگا لیں۔